الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. صدر جلسہ اور محترم سامعین، آج میرا موضوع خطابت ہے موجودہ دور کے مسلم نوجوانان کی ذمہ داریاں. حضرات، آج جب ہم گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں اور آج کے پرفتن اور پرآشوب دور پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر طرف حق تلفی، ناانصافی، چوری، ڈکیتی، عیاشی اور بدکاری کا دورہ ہے. اگر ایک طرف زناکاری، بدکاری کی محفلیں سجی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سنیما ہال کے مناظر ہیں، تو کہیں فحش لٹریچر اور عریہ تصویریں ہیں. غرض ہمارا یہ دور آج سے 1400 سال پہلے کی مکمل اور عیاں تصویر ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہر جگہ خشکی اور تری میں کرپشن پھیل گیا. حضرات، احکام خداوندی، فرمان نبوی کو علی الاعلان پامال کیا جا رہا ہے، سنت نبوی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا جا رہا ہے. غرض ایک دو برائیاں ہوں تو ان کو شمار کیا جائے. یہاں تو یہ حال ہے ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. حضرات، اس پرآشوب دور میں جبکہ پوری دنیا اس طوفان بلاخیز میں بہی چلی جا رہی ہے، ضلالت و گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا اپنے مالک حقیقی سے منہ موڑ کر ایک نامعلوم سمت کی طرف روا ہے، اور کوئی ایسا مرد مجاہد نظر نہیں آتا جو اس سسکتی، بلکتی، کراہتی انسانیت کی انگلی پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچائے. ایسے دور میں نوجوانان اسلام یعنی طالبان علوم نبوت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مدرسوں سے، خانقاہوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنی قلم کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے ان تمام برائیوں کو دور کریں اور دنیا کے بگڑتے ہوئے مقدر کو بدل دیں. شاعر کہتا ہے تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے. اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، خواب غفلت میں پڑے رہنے کا موقع نہیں. آج کا انسان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہو چکا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات بننے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اضر المخلوقات ہو چکا ہے. دوستو، اب زیادہ انتظار نہ کرو، اب بھی موقع ہے. خواب غفلت سے بیدار ہو اور دنیا کے الٹے دھارے کا رخ موڑ دو. ہر فساد کو فلاح سے، ہر برائی کو اچھائی سے، ہر تاریکی کو نور سے بدل دو اور یہ ثابت کر دو کہ ہم امت دعوت ہیں، ہم امت دعوت ہیں. ہمیں برپا ہی کیا گیا ہے دوسروں کی نفع رسانی کے لیے اور دنیا میں سال انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق، محبت و یگانگت پیدا کرنے کے لیے. شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. انہی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.